حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث پاک امام بخاری نے اپنی صحیح میں اور امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں ذکر فرمائی ہے، یعنی مستند حدیث پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجد الناس معادن خیارهم فی الجاہلیہ خیارهم فی الاسلام اذا فقہوا وتجد شر الناس ذا الوجہین الذی یأتی هؤلاء بوجہ وهؤلاء بوجہ او کما قال علیہ السلام۔ ارشاد فرمائے کہ تجد الناس معادن، تم لوگوں کو دیکھو گے اور لوگوں کو اس طرح پاؤ گے جس طرح کے معادن ہوتی ہیں۔ معدن کی جمع ہے، زیر زمین جو مختلف معدنیات جہاں سے نکلتی ہیں اس جگہ کو معدن کہتے ہیں۔ زمین کے جن حصوں سے مختلف معدنیات، کوئلہ اور اس قسم کی سونا اور چاندی اور اس قسم کی دیگر دھاتیں زمین کے جس حصے سے نکلتی ہیں اس کو معدن کہتے ہیں، اور اس کی جمع معادن ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو تم پاؤ گے کہ لوگ بھی مختلف طرح کے معادن ہیں۔ کچھ ان میں سے وہ ہیں جو خیر اور بھلائی کی معادن ہیں، یعنی خیر اور بھلائی ان کی اصل ہے، خیر اور بھلائی ان کے اندر چھپی ہوئی ہے، ان کی اصل خیر پر ہے، ان کی طبیعت اور فطرت خیر پر ہے۔ اور کچھ وہ ہیں جو معادن شر ہیں، یعنی ان کی طبیعت میں خست ہے، ان کی طبیعت میں شر ہے، ان کی طبیعت میں ضرر ہے، ان کی طبیعت میں نقصان ہے اور لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفہوم میں اور بھی احادیث ارشاد فرمائی ہیں، لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں میں سے تجد الناس معادن، لوگوں کو تم پاؤ گے کہ وہ بھی مختلف معادن ان زمین کے حصوں کی طرح کہ جن میں مختلف معدنیات ہوتی ہیں اور اس کی اصل وہی معدن ہوتی ہے۔ سو زمین کو جتنا کھودتے چلے جائیں وہی چیز ہی ملے گی۔ مثلاً اگر کوئلے کی کان ہے، عربی میں اس کو معدن کہتے ہیں، اردو میں کان کہتے ہیں۔ اگر کوئلے کی کان ہے، کوئلے کی معدن ہے، تو اس کو جہاں سے بھی کھودتے چلے جائیں، جس سمت سے اس کو دیکھیں، جس جہت سے اس کا سراغ لگائیں، سوائے کوئلے کے کوئی چیز نہیں ملے گی، اس لیے کہ اصل اس کا کوئلہ ہے۔ ایسے ہی اگر سونے کی کان ہے تو اس کو جس طرف سے اور جس جہت سے کھودیں اور تراشیں اور اس کی کھوج میں جائیں تو سوائے سونے کے کچھ نہیں ملے گا۔ تو جس طرح کے مختلف کانیں اور معادن ان کی اصل وہی معدن ہوتی ہے، معدنیات ہوتی ہیں، انسانوں کی بھی یہی مثال ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اسلام لانے سے پہلے جن کی طبیعت اور جن کی فطرت میں خیر تھی، اسلام لانے کے بعد بھی ان کے اندر وہ خیر ہے، سو ان سے اسلام کو فائدہ پہنچا۔ مثلاً حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبع مبارک میں حمیت تھی، غیرت تھی، حمیت تھی۔ اسلام لانے سے پہلے وہ جس دین پر تھے، جس مذہب پر تھے، یعنی کفر پر، شرک پر تھے، تو اس میں اپنے اس آبائی دین کی حمیت تھی، غیرت تھی، سو وہ اسلام کے سب سے زیادہ مخالف تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور کفر کی تاریکی ان پر واضح فرما دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے وسیلے سے وہ اندھیرے کو اندھیرا سمجھ گئے اور اسلام کے نور کو وہ نور سمجھ گئے اور حقیقت واضح ہو گئی۔ اسلام لانے کے بعد پھر اسلامی حمیت اور غیرت میں ان کی مثال کوئی نہیں ہے۔ تو وہ زمانہ اسلام لانے سے پہلے کا زمانہ، جسے حدیث میں زمانہ جاہلیت کہا گیا ہے، اسلام لانے سے پہلے ان میں جو خیر تھی، حمیت تھی، اگرچہ اس کی جہت
اور اس کا استعمال منفی تھا، مگر جب وہ اسلام لائے تو وہی حمیت، وہی غیرت، جب اس کا مثبت پہلو آیا تو وہ بھی اپنے جوبن پر تھا، اپنے کمال پر تھا۔ سو اسلام کو ظاہری اعتبار سے خلفائے اربعہ میں سے، 4 خلفاء میں سے اسلام کو ظاہری طور پر جن کے زمانے خلافت میں ترقی، عروج اور کمال ملا، وہ حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسلام کو جو شان و شوکت نصیب ہوئی اور اسلامی سرحدوں میں جس طرح وسعت پیدا ہوئی اور اسلامی تمکنت اور اسلامی دبدبہ، سب سے زیادہ حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت فاروقی میں ہوا۔ سو آپ میں وہ جو صلاحیت تھی جو اللہ پاک نے آپ کی اصل میں رکھی تھی، اسلام لانے سے پہلے بھی وہ اصل تھی، مگر اسلام لانے کے بعد اس کی جب جہت اور رخ بدلا تو وہ خیر اور بھلائی کی صورت میں اسلام کی تعلیمات میں ظاہر ہوا۔ اور ارشاد فرمائے کہ جو زمانہ جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے جن کی طبیعت میں شر تھا، اسلام لانے کے بعد بھی ان کی طبیعت میں وہی رہا، مگر یہ کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان جدا ہے۔ عام لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ وہ اسلام لائیں یا اسلام نہ لائیں، اگر طبیعت کی خست اور طبیعت کا گھٹیا پن، خست عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو اردو میں ہم اگر کھول کر بیان کریں تو اس کا مطلب گھٹیا پن ہوتا ہے، طبیعت کی شرافت نہ ہونا، طبیعت کا گرا ہوا ہونا۔ تو جو اسلام لانے سے پہلے طبیعت میں جن کی خست ہوتی ہے، اسلام لانے کے بعد جبکہ وہ اسلامی تعلیمات سے روشناس نہ ہوں اور اپنے آپ کو نہ بدلنا چاہیں تو اسی طرح رہتا ہے، بخلاف صحابہ کرام کے، حضور کے اہل بیت کے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت، صحابہ کرام کی شان یہ ہے کہ اسلام لانے سے پہلے اگر بعض صحابہ کے دلوں میں وہ معادن شر تھے تو اسلام لانے کے بعد حضور کی نگاہ کرم سے، حضور کی توجہ تربیت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت صحبت کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعتوں کو خیر کی طرف مائل فرما دیا۔ ان کی طبیعت میں وہ جو اصل میں طبیعت میں شر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر سے بدل دیا۔ یہ صرف صحابہ کرام میں سے ماورا ہے، باقی تمام انسانوں کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ معادن خیر ہوتے ہیں تو اسلامی تعلیمات بظاہر نہ بھی حاصل کریں تو ان کو غلط بات غلط لگتی ہے۔ آسان لفظوں میں آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو میری طرف آپ توجہ فرمائیں۔ اسلامی تعلیمات وہ عین فطرت کے مطابق ہیں، تبھی کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلامی تعلیمات انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سمجھ، جو عقل، جو شعور اور جو فہم عطا کیا ہے، انسان اپنی اس سمجھ اور شعور کا صحیح استعمال کرتے ہوئے صحیح کو صحیح سمجھتا ہے اور غلط کو غلط۔ اسلامی تعلیمات صرف اس کی تصدیق کرتی ہیں، اسلامی تعلیمات تعین کرتی ہیں، اسلامی تعلیمات راستے کی جہت ہموار کرتی ہیں اور سب کو اکٹھا کر کے بیان کر دیتی ہیں، ورنہ ہر انسان اپنی طبیعت کی شرافت میں یہ طبیعت کے خدا نخواستہ خست کی وجہ سے وہ ڈگمگا جاتا ہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے طبیعت کا شرف عطا کیا ہے، ان کی طبع میں خیر ہے، ان کی طبع میں بھلائی ہے، ان کی طبع میں صلاح ہے، امن ہے، تو وہ ہمیشہ خیر کی بات کی طرف مائل ہوتے ہیں اور شر سے نفرت کرتے ہیں۔ تو انہی طبیعت کے شر اور فساد میں سے ایک طبع جو ہے جس کا آج کے درس میں ذکر کرنا ہے، آج کے درس کا موضوع ہے کہ 2 زبانیں، زبان زے کے زبر کے ساتھ اور زبان زے کے پیش کے ساتھ، دونوں اردو زبان کے لفظ ہیں، لیکن دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ جو ہم بولی بولتے ہیں، مختلف قسم کی لغات اور لینگویج اور زبانیں بولتے ہیں، اس کو زبان زے کے پیش کے ساتھ زبان کہتے ہیں، کہ ہم اردو زبان بولتے ہیں یا ہم یہ زبان بولتے ہیں۔ اور
جو ہمارے منہ میں ہے گوشت کا ایک حصہ ہے، اللہ پاک نے جو ہمیں بولنے اور قوت گویائی کے لیے جو حصہ عطا کیا ہے، جس کو عربی زبان میں لسان کہتے ہیں، اردو میں یہ زے کے زبر کے ساتھ زبان ہے۔ تلفظ کی ادائیگی میں فرق ہو جاتا ہے، عام طور پر جو اردو لغت سے صحیح طور پر واقف نہیں ہوتے وہ زبان کو زبان اور زبان کو زبان کی جگہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، مگر یہ یاد رہے کہ جو بولیاں ہم بولتے ہیں وہ زے کے پیش کے ساتھ زبان ہے، ہم زبانیں بولتے ہیں، اور جو دہن میں ہمارے ہے جو قوت گویائی اور بولنے کا جو اللہ پاک نے ہمیں حصہ عطا کیا ہے، اس کو زے کے زبر کے ساتھ زبان کہتے ہیں۔ تو آج کے درس کا موضوع یہ ہے کہ دو زبانوں والا شخص۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی حدیث پاک میں جو بھی آپ سن رہے تھے اس کے آخری حصے میں ارشاد فرمایا کہ وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، لوگوں میں سب سے بدترین شخص، اب یہ حضور فرما رہے ہیں کہ وہ بدترین شخص ہے، لوگوں میں سب سے بدترین شخص تم اسے پاؤ گے ذَا الْوَجْهَيْنِ، جس کے دو چہرے ہوں گے۔ تجد الناس شر الناس، تجدون شر الناس ذا الوجہین، لوگوں میں بدترین انسان وہ ہے جو دو چہروں والا ہوگا۔ الذی یأتی ہؤلاء بوجہ، ایک کے پاس آتا ہے تو ایک چہرہ لے کر جاتا ہے، وہؤلاء بوجہ، اور دوسرے کے پاس جاتا ہے تو دوسرا چہرہ لے کر جاتا ہے۔ اس سے مراد منافقت کی انتہا ہے، منافقت کی، نفاق کی انتہا ہے کہ ایک شخص لوگوں کے دلوں میں باہم دشمنی، عداوت اور بغض اور آپس میں نفرت اور انتقام کی آگ کو بھڑکانے میں اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، اسے اس بات پر خوشی محسوس ہوتی ہے کہ دو افراد کے درمیان اگر آپس میں دشمنی ہے تو وہ مزید دشمنی طول پکڑ جائے، ان دونوں کے درمیان عداوت مزید بڑھ جائے۔ جو یہ چاہت رکھتا ہو وہ یہ کام کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چغل خور سے زیادہ بدترین شخص اسے قرار دیا ہے جو ذو الوجہین ہو۔ چغلی کھانے والے شخص، اللہ تعالی نے اس کی مذمت میں فرمایا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، چغلی کھانے والا، غیبت کرنے والا، ایک میں کوئی نقص اور خرابی دیکھے تو اس نقص اور خرابی کو اس تک پہنچائے کہ جو اس کی تذلیل کر سکے۔ اس کا مقصد اصلاح نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک کی خرابی دوسرے تک پہنچائے۔ چغلی کھانے والے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ چغلی کھانے والا، غیبت کرنے والا وہ ایسے ہے جیسے اپنے زندہ بھائی کا گوشت نوچ کر کھا رہا ہو۔ لیکن امام غزالی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اس سے زیادہ بدترین انسان وہ ہے جو ذو الوجہین ہو، چونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دو شخصوں کے درمیان ایک کی بات دوسرے کو اور دوسرے کی بات اس کو صرف نقل نہیں کرتا، منتقل نہیں کرتا، بلکہ سچ اور جھوٹ ملا کر اس طرح بات بیان کرتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان نفرت پیدا کرنا، اور صرف وہی بات نہیں بلکہ مزید جھوٹ اور سچ ملا جلا کر وہ ایک دوسرے کو باتیں بتاتا ہے تاکہ ان دونوں کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے۔ ایسے شخص کی مثال سانپ اور اژدہا سے دی جا سکتی ہے۔ سانپ کبھی بھی فائدہ نہیں پہنچاتا، سانپ تو ہے ہی سراپا شر، سانپ کوئی خیر کا کام نہیں کرے گا۔ تو ذو الوجہین یا ذو اللسانین، دو زبانوں والا یا دو چہروں والا شخص وہ سانپ کی طرح ہے کہ جس کے قریب سے گزرے اس کو ڈس لیتا ہے۔ اس طرح کی طبیعت مجھے اور آپ کو کبھی بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ خدا نخواستہ ہمارے دماغ میں یا ہمارے دل میں یہ لذت پیدا ہو جائے اور ہم اس لذت کو لذت محسوس کرنے لگیں کہ دو افراد کے درمیان اگر دشمنی پیدا ہو جائے تو اس دشمنی کو ہم مزید ہوا دیں، دشمنی کو مزید بھڑکائیں،
یا اگر دشمنی زیادہ طول پکڑے کسی اور وجہ سے تو ہم خوشی محسوس کریں اور ہمارے دل میں سکون محسوس ہو، یہ منافقت کی انتہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بدترین انسان قرار دیا ہے، کیونکہ اسلام تو امن و سکون چاہتا ہے، اسلام تو باہمی رواداری چاہتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کے درمیان یہ فضا پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تم انسان ہو، غلط ہو سکتے ہو، تم سے غلطی ہو سکتی ہے، اگر دوسرے سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کرنا سیکھو، اپنے اندر معافی کا مادہ پیدا کرو۔ اگر اس نے غلطی کی ہے تو کئی بار تم سے غلطیاں ہوئیں لیکن تمہاری غلطیوں پر کوئی مطلع نہ ہو سکا اور اللہ پاک نے تمہارا پردہ فاش بھی نہیں کیا، تو جیسے عفو درگزر کی چادر اللہ پاک نے چادر میں تمہیں ڈھانپ رکھا ہے، ایسے ہی اگر کسی دوسرے سے غلطی ہو جائے تو عفو درگزر سے کام لو، نہ یہ کہ چھوٹی چھوٹی غلطی کو پہاڑ بنا لو۔ اسلام چاہتا ہے کہ چشم پوشی ہو، یعنی اگر کوئی غلطی دیکھ بھی لی تو اس طرح کا رویہ رکھا جائے کہ جیسے مجھے تو کچھ پتہ بھی نہیں۔ حضور سیدنا قبلہ غلام محی الدین المعروف قبلہ بابوجی رحمۃ اللہ علیہ، حضور سیدنا سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کے حاسدین اور معاندین، ظاہر نیک شخص ہوتا ہے تو اس کو جہاں محبت کرنے والے ہوتے ہیں حاسدین بھی ہوتے ہیں، آپ سے حسد کرنے والے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے، آپ کے خلاف سازش کرنے والے جب آپ کے سامنے آتے، آپ کے ہاتھ چومتے، آپ کی دست بوسی کرتے، آپ سے دعا لیتے، آپ ان کو دعا دیتے، حالانکہ سب آپ کے علم میں تھا، ان کے جانے کے بعد آپ کے مخلص صحابہ برس کرتے کہ حضور آپ کو معلوم نہیں، یہ تو آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے اور آپ کے بارے میں نامناسب الفاظ کہتا ہے۔ آپ جواباً ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ پاک چشم پوشی کو پسند فرماتا ہے، غلطیاں دیکھو تو بھی اس طرح کا رویہ رکھو جیسے تمہیں پتہ بھی نہیں۔ میرا دل ان کے لیے صاف ہے، میں ان کے لیے دعا گو ہوں، میرے دل میں ان کے لیے کسی قسم کا حسد نہیں ہے، اگر یہ آئے ہیں ان کے دل میں جو بھی ہے، لیکن اللہ پاک نے حضور کی سنت سے ہمیں یہ حصہ دیا ہے کہ چشم پوشی سے کام لے، دل میں نفاق اور منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام چاہتا ہے کہ تحمل اور برداشت ہو، اسلام چاہتا ہے کہ جہاں جھگڑا پیدا ہو تو جھگڑے کو ختم کر دیا جائے۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ دو کے درمیان اگر آپس میں نفرت ہے تو نفلی روزوں سے بڑھ کر اور نفل نماز سے بڑھ کر اور نفل حج سے بڑھ کر ثواب اس میں زیادہ ہے کہ وہ دو افراد یا وہ دو خاندان یا وہ دو گھر جن کے درمیان آپس میں نفرت ہو، نفرت کو محبت سے بدل دیا جائے، سب سے بہترین نیکی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نفلی نماز، نفلی روزہ اور نفلی صدقہ و خیرات سے افضل ہے۔ مگر وہ جو دو زبانوں والا شخص ہوتا ہے وہ دونوں کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان دشمنی رہے، نفرت رہے، ایک دوسرے سے کٹے رہیں، ایک دوسرے سے لا تعلق رہیں۔ یہ شخص اسلامی تعلیمات سے بالکل منحرف ہے۔ اسلامی تعلیمات جس چیز کی طرف لے جاتی ہیں یہ اس کے اپوزٹ کام کر رہا ہے۔ اسلام امن و آشتی چاہتا ہے، یہ شر و فساد چاہتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ عفو درگزر سے کام لیا جائے اور یہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں میں جھوٹ اور سچ ملا کر ایک دوسرے کی باتیں اپنی طرف سے ملا کر بیان کرتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا یہ بڑھتا ہی رہے۔ ایسا شخص دراصل اسلام کے خلاف محاذ آرائی کرتا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، کبھی بھی زندگی میں ہمیں اس طرح کی طبیعت نہیں رکھنی چاہیے۔ اپنی طبیعتوں کو، اپنے مزاج کو ہم اس طرح کر لیں کہ خود بھی معاف کرنا سیکھیں، چھوٹی غلطیاں ہوں یا بڑی غلطیاں ہوں، جہاں تک ممکن ہو سکتا ہو چشم پوشی سے کام لیں، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس سے وہ شخص کے جو بار بار غلطی کرتا ہے آخر اسے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میرے مسلسل غلط کرنے کے باوجود اس کی طرف سے ہمیشہ خیر کا پہلو ملا ہے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ کیا جائے،
چھوٹی چھوٹی بات پر گرفت کی جائے، چھوٹی چھوٹی بات پر ان باتوں کو دہرایا جائے، اور چشم پوشی کے بجائے چھوٹی چھوٹی باتوں کو نکال کر سامنے رکھا جائے، اس سے طبیعت میں جرت پیدا ہوتی ہے، جسارت پیدا ہوتی ہے۔ بالخصوص والدین اور اولاد کے درمیان جو رشتہ ہے، وہاں پر یہ بات قابل توجہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کی تربیت ضرور کریں، استاد اپنے شاگرد کی تربیت ضرور کرے، اور پیران عظام اپنے مریدین کی تربیت ماشاءاللہ فرماتے ہیں، لیکن چھوٹی موٹی بات جو نظر آئے تو اس کو اس طرح نظر انداز کر دیں جس سے پتہ بھی نہ ہو، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ اگر چھوٹی چھوٹی بات کو بلا کر اس پر گرفت کی جائے تو وہ جو لحاظ اور مروت تھی وہ درمیان سے ختم ہو جاتی ہے، اور وہ جو چھوٹی بات اس نے چھپ کر کی ہے، اب اسے بلا کر اس کی نشاندہی کی گئی، اب وہ کرنے میں جرت کرے گا، جسارت کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ ذو الوجہین فی الدنیا یأتی یوم القیامہ وَلَهُ وجہان من النار وَلَهُ وجہان من نار۔ ارشاد فرمائے کہ دو چہروں والا شخص جس کی دنیا میں دو چہرے ہوں گے، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو آگ کا چہرہ بنا دے گا، اور ایک چہرہ نہیں ہوگا، اس کے دو چہرے ہوں گے۔ ذرا چشم تصور میں لائیے کتنا بھیانک شخص ہوگا وہ، کہ جس کے جسم کے اوپر سر تو ایک ہوگا مگر چہرے دو ہوں گے۔ کتنا بھیانک منظر ہوگا وہ کہ ایک انسان ہے، اس کا سر ایک ہوگا مگر چہرے دو ہوں گے، اور ایک حدیث پاک، اور چہرے بھی آگ کے ہوں گے، اور ایک حدیث پاک کے لفظی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ من کان لہ وجہان فی الدنیا کان لہ یوم القیامت لسانان من نار۔ جس کے دنیا میں دو چہرے ہوں گے، یعنی دو رخہ ہوگا، اس طرح کا پرلے درجے کا منافق اور نفاق میں ہوگا کہ لوگوں کے درمیان فساد اور جھگڑا اور انتشار اور ان کے درمیان نفرت کو پھیلاتا ہوگا۔ ارشاد فرمائے کہ قیامت کے دن اس کے منہ میں دو زبانیں ہوں گی اور دونوں آگ کی ہوں گی، لسانان من نار، آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حضور یہ منظر بیان فرما رہے ہیں کہ اس کے دو چہرے ہوں گے، اور ہر چہرہ آگ کا ہوگا، اور اس کے منہ میں بھی آگ کی زبان ہوگی۔ ہمارے ہاں بہت سی چیزیں رواج پا جاتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں شاید کوئی بات نہیں ہے، اصل میں طبیعت کی خست، طبیعت کا گھٹیا پن ہونا اور طبیعت کا اعلیٰ پن یہی سے ظاہر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعلیٰ اخلاق سکھائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں ایک پروقار انسانیت کا شعور دیا گیا ہے۔ ایک پروقار انسان کی شان یہ ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کو نظر انداز کرتا ہے، معاف کرنا جانتا ہے، معاف کرنا سمجھتا ہے، دوسروں کا لحاظ اور مروت سامنے رکھتا ہے، عمر میں بڑا ہو تو اس کا احترام ملحوظ خاطر رکھتا ہے، عمر میں چھوٹا ہو تو شفقت سے پیش آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عاجزی اور انکساری سکھائی ہے، دوسروں کے کام آنا سکھایا ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے دوسرے کے کام آ سکیں، اپنی بساط بھر اور کوشش بھر۔ کسی کے کام نہیں آ سکتے تو کم سے کم کسی کو ہم نقصان نہ پہنچائیں، ہماری زبان سے اور ہمارے رویے سے، ہمارے طرز زندگی سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ بالخصوص جو گھریلو زندگی ہوتی ہے، جب کہ خاندان کمبائن رہتے ہوں، یعنی کہ ایک چھت تلے بھائی بہن رہتے ہوں، اور پھر وہ شادی شدہ ہوں، پھر ان کے بچے ہوں، پھر ان کی ظاہری زواجی زندگی ہے، تو ایک بہت بڑا خاندان ہو جاتا ہے۔ تو ایک چھت تلے جب یہ افراد مل کر رہ رہے ہوتے ہیں تو شیطان اور شیطان کی طبیعت رکھنے والے شیطانی عناصر وہ اس طرح کے مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمیشہ کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ کسی طرح ٹوٹ پھوٹ ہو جائے، انتشار ہو جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑے بڑے پہاڑ بنا کر دوسرے کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں،
تو وہ اپنے گھر کی بات کرتے ہیں کہ میرے بھائی کے بارے میں کسی نے کہا کہ اس نے یہ کام کیا ہے، یعنی ایک چغلی کا کام کیا، چغلی کھائی اور کہا کہ تمہارے بھائی نے یہ کام کیا ہے۔ تو غلطی تو بڑی تھی، لیکن میں نے اس لیے کہ تاکہ اس تیسرے شخص کو دوبارہ یہ فساد پھیلانے کا موقع نہ ملے، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس نے بھائی کی شکایت کی، سگے بھائی کی شکایت کی دوسرے بھائی کو کہ تمہارے بھائی نے یہ کام کیا ہے۔ تو اگر اس کی بات پر، اس کی بات کو اگر ویلیو دی جاتی اور کہا جاتا اچھا تم مجھے یہ بات بتا رہے ہو، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھی، آئندہ بھی ایسا ہو تو مجھے بتا دیا کرو، اب اس کو مزید اس کی حوصلہ افزائی ہو جاتی اور ایسا شخص مزید فساد کا کام کر دے۔ کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میرے بھائی نے ایسا کیا ہے تو میرے اور میرے بھائی کا مسئلہ ہے، تمہیں اس طرح کی بات پہنچانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ یہ جو بیچ کے افراد ہوتے ہیں یہ خاندانوں میں انتشار اور فساد برپا کرتے ہیں، اور پھر طبیعت کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے۔ اگر بھڑکتی ہوئی آگ کو، بھڑکتے ہوئے شعلوں کو اسی وقت بجھا دیا جائے تو بڑے نقصان سے انسان بچ سکتا ہے، لیکن اگر اس وقت احتیاط نہ برتی جائے تو یہ چھوٹی آگ پھر بڑی آگ بن جاتی ہے، پھر اس بجھانا مشکل ہو جاتا ہے، پھر یہ بجھائی نہیں جا سکتی۔ اس لیے ہمیشہ ہم اپنی طبیعت کا دھیان رکھیں اور دوسری طبائع جو معادن شر ہیں ان سے کبھی بھی اثر انداز اور اثر پذیری نہ لیں، بلکہ ہمیشہ خیر اور بھلائی کی طرف جائیں۔ ہمارے پیارے آقا حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے مزاج حضور کی تعلیمات کے مطابق کرنے ہوں گے، تبھی ہمیں زندگی کا سکھ نصیب ہوگا۔ زندگی کا سکھ وہ سہولیات کے جمع کرنے میں نہیں ہوتا، زندگی کا سکھ یہ ہوتا ہے کہ دل میں کسی کے لیے میل کچیل نہ ہو۔ سہولتوں کے جمع کرنے میں زندگی کا سکون نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ بہت سے لوگ بہت بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں اور کھانے کی ہر چیز مہیا ہے، پینے کی ہر چیز مہیا ہے، رہن سہن کی وہ کون سی ضرورت ہے جو ان کے گھر میں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود سکھ نہیں ہے۔ اور بہت سے وہ گھر ہیں، اس دن ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ غالباً نئے آباد میں 14 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی، 10 گھنٹے کم و بیش لائٹ ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ اور ان میں ایسے گھر بھی ہیں کہ یو پی ایس یا دیگر چیزیں تو اپنی جگہ رہیں، لائٹ جلانے کے لیے ٹارچ تک نہیں ہوتی، گزر بسر کر رہے ہیں۔ محترم سامع کا بہت سے گھر ایسے ہوں گے جن میں بظاہر یہ سہولتیں نہیں ہوں گی اور روشنی کے لیے ٹارچ تک بھی نہیں ہوگی اور 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی ہوگی، اس کے باوجود سکھ میں ہوں گے، اس کے باوجود سکھ میں ہوں گے، ذہنی سکون میں ہوں گے کہ ان کے دلوں میں کسی کے لیے میل کچیل نہیں ہے، کسی کے لیے شر اور ضرر نہیں ہے، نہ وہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور نہ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، نہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان کے دل ہر ایک کے لیے دعائے رحمت ہیں، ہر ایک کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں۔ جس نے اچھا کیا اللہ اس کو بھی اچھا ہمیشہ اچھا رکھے، اور جس نے برا کیا تو اس نے اپنی خست اور اپنی طبیعت کا اظہار کیا ہے، یہ اس کا ظرف تھا کہ اس نے غلط کیا ہے۔ ہمیں زیب نہیں دیتا، ہمیں اللہ نے ایسا ظرف نہیں دیا کہ ہم برائی کا جواب برائی سے دیں۔ تو محترم سامعین کرام، سکھ والی زندگی تبھی ملے گی جب دلوں میں دوسروں کے لیے سکھ ہوگا، یعنی امن و سکون، اور دوسروں کے لیے خیر و عافیت ہوگی۔ اور خدا نخواستہ ہم دوسروں کے لیے برا سوچنا شروع کر دیں تو بے سکونی کی سب سے بڑی بنیاد یہی ہے کہ ہم دوسروں کے بدخواہ ہو جائیں۔ بدخواہ انسان یعنی برا چاہنے والا، بدخواہ انسان کبھی بھی سکون نہیں پاتا، نہ زندگی میں نہ آخرت میں، نہ گھر میں اور نہ اپنی قبر میں، کبھی بھی سکون نہیں پائے گا جو بدخواہ ہو۔
اور جو نیک خواہ ہو وہ دنیا میں بھی سکون میں ہے، اگرچہ تنگی میں ہوگا، اگرچہ پریشانی میں ہوگا، مگر دنیا میں بھی سکون میں ہے، انشاءاللہ قبر میں بھی راحت میں ہوگا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ راحت میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دوغلے پن سے، دو رخے پن سے، منافقت سے، اللہ تعالیٰ دو چہروں سے، دو زبانوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کا امن و سکون عطا فرمائے۔